حضرت خواجہ معین الدین چشتی مرشد کامل کی تلاش میں دشت و جبل و کوہ بیاباں شہر و شہر کربا کریا تلاش و تجسس میں پھرنے لگے، یہاں تک کہ پھرتے پھرتے آپ قصبہ ہارون پہنچ گئے۔ ہارون ایک معمولی سا قصبہ تھا جہاں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز تھے۔ ان کی وجہ سے سارا قصبہ خیر و برکت سے معمور تھا۔ خواجہ عثمان ہارونی قطب وقت تھے، ان کی قطبیت کا مہر منور ذو فشاں عالم تھا۔ حضرت عثمان ہارونی کی بزرگی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا، لوگ دور دراز سے جوق در جوق حاضر خدمت ہو کر مراد کے پھولوں سے جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے۔ قصبہ ہارون ان دنوں روحانی تجلیات کا مرکز تھا، چشمہ معرفت کا فیض عالم جاری تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اس چشمہ صافی کی موجوں میں وہی نور جھلکتا نظر آتا جس کا مشاہدہ آپ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی کرامت میں کر چکے تھے۔ ادھر نگاہ ملتے ہی شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کے دل کی خواہشات کا جائزہ لے لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا حرف تمنا زبان پر لانا تھا کہ پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے شراب معرفت کا ایک جام لبریز آپ کو پلا دیا، جس کے پیتے ہی شیشہ قلب کا زنگ دور ہو گیا، حجاب عظمت سامنے دکھائی دینے لگا، مگر اس جام سے آپ کی تسلی نہ ہوئی۔ ساقی دریا دل نے دوسرا ساغر بھر کر دے دیا اور تحت الثری تک تمام پردے اٹھ گئے۔ یہ جام پینے کے بعد بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی تشنگی باقی رہی تو ساقی مے خانہ معرفت نے تیسرا جام بھی بھر کر پلایا، اور اب حمزہ 2000 عالم روشن ہو گئے۔ شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی کیمیائے اثر سے تاڑ گئے کہ جوہر اس قابل ہے کہ ذرا سی توجہ خورشید جہاں تاب بن سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرید ہونے کا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے سر نیاز خم کیا، حکم ہوا کہ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھو، پہلی رکعت میں 1000 بار سورۃ فاتحہ، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کھڑے ہو گئے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے سر سے کلہ اتار کر میرے سر پر رکھی، اپنا خرقہ خاص عطا فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ تعمیل ارشاد کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں ایک دن رات کا مجاہدہ ہے، آج تم وہ مجاہدہ کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے ایک دن اور ایک رات کا مجاہدہ کیا۔ اگلے دن حاضر خدمت ہوا، مرشد پاک نے بیٹھنے کا اشارہ دیا اور کہا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ پھر فرمایا آسمان کی جانب دیکھو۔ میں نے آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی، خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا عرش اعظم تک نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے زمین کی طرف نگاہ دوڑائی، پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ دیکھو۔ میں نے اوپر دیکھا، حجاب عظمت تک کوئی پردہ دکھائی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، ایک لمحہ کے بعد آنکھیں کھولنے کا حکم دیا اور اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر لی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا ان دونوں انگلیوں کے درمیان نظر ڈالو، بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کی ہر 2 عالم کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ یہ سن کر مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی خوش ہوئے، فرمایا معین الدین تیرا کام پورا ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اس کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے مجھے سونے کی ایک اینٹ عطا کرتے ہوئے فرمایا اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ میں نے تعمیل حکم کیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تم ابھی میرے پاس قیام کرو، اور میں نے اس حاضری کو اپنے لیے خوش قسمتی سے نعمت تصور کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں کچھ عرصہ مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں رہا، اور پھر آپ کے ہمراہ حج بیت اللہ کی
غرض سے عازم سفر ہوا، اور پھر جب ہم خانہ کعبہ پہنچے تو آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر یوں دعا فرمائی: اے اللہ، معین الدین کو قبول فرما۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اسی وقت غیب سے آواز آئی: ہم نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ روضہ رسول پر حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا سلام کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے روضہ رسول پر سلام کیا تو آواز آئی: وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں روضہ رسول پر حاضری کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر کرتا ہوا بغداد پہنچا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو اسی رات خواب میں حضور نبی کریم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرماتے ہوئے تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ بغداد آیا۔ بغداد میں آپ معتکف ہو گئے اور مجھ سے فرمایا تم روزانہ چاشت کو میرے پاس آنا تاکہ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتاؤں۔ پھر آپ 28 روز تک معتکف رہے۔ اسی دوران مجھے فقر کی تعلیم دیتے رہے اور اسرار و سلوک سے آگاہ کیا۔ پھر آپ نے خرقہ خاص، مصلی نالین، چوبی اور عصائے مبارک عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے پیران طریقت کی یادگار ہیں، ان کو نہایت ادب کے ساتھ اپنے پاس رکھنا اور جس کو اس کا اہل سمجھو اس کے سپرد کر دینا۔ پھر آپ نے مجھے رخصت کر دیا۔ اس وقت میری عمر 22 برس تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے اس قدر عشق تھا کہ سایہ کی طرح ساتھ لگے رہتے تھے۔ جہاں کہیں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی جاتے تھے، آپ ان کا بستر خواب، توشہ اور پانی کا مشکیزہ کندھے پر ڈالے اور دیگر ضروری اشیاء سر پر رکھے ہمراہ ہوا کرتے تھے۔ جہاں مرشد پاک قدم رکھتے تھے وہاں آپ اپنی آنکھیں بچھا دیا کرتے تھے۔ کامل 20 برس خدمت و اطاعت میں گزار دیے۔ اسی دوران آپ نے مرشد پاک سے معرفت اور حقیقت کی باتیں سیکھی اور فقیری کے اسرار سربستہ سے آگاہی حاصل کی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ جانا۔ آپ کا مقصد صرف مرشد پاک کی خدمت تھی۔ اس خدمت و اطاعت کے سلسلے میں خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی جس کا اندازہ دشوار ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں 20 برس تک مرشد پاک کی صحبت میں رہا۔ اسی عرصہ میں ایک لمحہ کے لیے اپنے نفس کو آرام نہیں دیا اور نہ ہی رات کو رات جانا، دن کو دن خیال کیا۔ مرشد پاک جہاں بھی جاتے آپ کا بستر، خواب اور دیگر سامان سر پر اٹھا لیتا۔ مرشد پاک نے میری یہ حالت دیکھی تو مجھے نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی حد نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں سیوستان میں مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ مسافرت میں تھا۔ ایک روز ہم ایک ایسی صومعہ میں پہنچے جہاں حضرت صدر الدین احمد سیستانی رہا کرتے تھے۔ وہ یہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ میں کئی روز تک ان کی خدمت میں رہا۔ ان کی حالت ایسی تھی کوئی ان شخص ان کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے میرے حق میں دعا کرو میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں۔ حضرت صدر الدین جس وقت قبر کی سختی اور موت کا احوال سنتے تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے۔ ایک ہفتہ تک متواتر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے کہ دیکھنے والے بھی رونے لگ جاتے۔ جس وقت حاضر خدمت ہوا آپ رو رہے تھے، ذرا سکون ہوا تو میری طرف متوجہ ہوئے فرمایا اے عزیز، جسے موت آنے والی ہو، جس کا حریف ملک الموت ہو، اسے سونے ہنسنے سے کیا کام؟ اگر تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم ہو جائے جو زیر زمین سوتے ہیں اور بچھیوں سے بھری ہوئی کوٹریوں میں محبوس ہیں تو تم اسی طرح پگھل جاؤ جس طرح نمک پانی میں پگھل جایا کرتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں پھر حضرت صدر الدین احمد سیستانی نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں 30 برس بیشتر کا واقعہ سناتا ہوں۔ بصرہ کے ایک قبرستان میں ایک بزرگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے قریب ایک قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ بزرگ نعرہ مار کر مر گئے۔ میں نے اٹھنا چاہا، ان کی روح قالب سے پرواز کر چکی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا جسم پانی بن کر بہہ گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ
سفر دریائے دجلہ پر پہنچا اور دریا میں طغیانی تھی، سوچ میں گم تھا دریا کیسے پار کیا جائے گا۔ دفتن مرشد پاک نے فرمایا معین الدین آنکھیں تو بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر بعد فرمایا آنکھیں کھولو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی، ہم دریا کے پار تھے۔ میں نے عرض کی یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے فرمایا میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور تمہیں لے کر دریا میں اتر گیا۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی آمد۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی گھومتے پھرتے اسی باغ کی طرف آن نکلے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی اسی آبادی میں رہا کرتے تھے جہاں آپ مقیم تھے، اور وہ اللہ عز و جل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت طاری رہتی تھی۔ آبادی کے بچے اور بوڑھے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ جس وقت آپ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور دست مبارک کو بوسہ دیا، پھر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا۔ ان دنوں انگوروں کا موسم تھا، کچھ پکے ہوئے خوشے بیلوں سے اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور خود باادب ہو کر دو زانوں بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا انداز بہت پسند آیا۔ آپ کا یہ ادب بہت بھلا محسوس ہوا۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہونہار اور راہ حق کا متلاشی ہے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی نے اپنی جیب سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، دندان مبارک سے چبا کر خواجہ معین الدین چشتی کے دہنے مبارک میں ڈال دیا۔ وہ کھلی کا ٹکڑا شباب معرفت کا جام تھا جسے پیتے ہی آپ پر خودی کی کیفیت طاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام حجابات دور ہو گئے۔ آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا، تعینات کے حجابات سامنے سے اٹھ گئے، جوش حیرت قلب پر طاری ہو گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس حالت فراموشی میں کب تک آئینہ حیرت بنے رہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو ساقی جام معرفت محفل سے اٹھ چکا تھا، دل قابو سے باہر ہو گیا، طبیعت پر جبر کر کے دامن صبر قرار تھام کر کے بیٹھ گئے۔ عشق میں صبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے، لہٰذا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بھی قرار نہ رہا، اور جو جلوہ آپ کو حضرت شیخ ابراہیم قندوزی دکھا چکے تھے، اس جلوہ کو دیکھنے کے بعد آپ خود پر ایک دیوانگی کی ایک کیفیت طاری ہو چکی تھی، اور دنیا اور دولت، دنیا سب حقیر اور بے وقعت دکھائی دینے لگی۔ آپ کے قلب میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا اور قلب تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی دیوانگی اور وارفتگی بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں جام معرفت پینے کے تیسرے دن ہی اپنی تمام املاک فروخت کر کے اس رقم کو راہ خدا میں خرچ کر دیا اور خود معمولی ساز راہ لیا اور اپنے وطن اور اپنے عزیز و اقارب اور رفقا کی محبت کو خیر باد کہہ کر چل دیے۔ محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لیے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ طے کیا کرتے ہیں، پھر عمل کی دشوار گزار منزلوں کو طے کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے بھی اپنے مطلوب تک رسائی کے لیے یہی راستہ اختیار کیا۔ اس زمانہ میں ترکستان کی سرحد پر واقع سمرقند اور بخارا کے عظیم الشان دارالعلوم عالمگیر شہرت رکھتے تھے۔ مشرق و مغرب کے ہزاروں طلبہ ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ان دارالعلوم کا رخ کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے تحصیل علوم و فنون کے لیے سمرقند بخارا کا انتخاب کیا۔ بخارا پہنچ کر آپ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو
چکے تھے۔ اگرچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی صغیر سنی کی تعلیم کے متعلق کسی سوانح نگار نے قلم کو جنبش نہیں دی کہ والدین نے آپ کو گھر میں ابتدائی تعلیم دی تھی، مگر سادات خراسان کے مقتدر خاندانوں سے تعلق اور عارف و کامل صاحب فضل و کمال باپ کی گود میں پرورش پانے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھلا کیوں کر ان پڑھ رہ سکتے تھے۔ حالات و واقعات کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اگرچہ زیادہ تعلیم تو نہیں، کم از کم قرآن مجید کی تعلیم اور علوم مروجہ کی ابتدائی کتابیں ضرور پڑھی ہوں گی، اور یہ بات بھی بعد از قیاس نہیں کہ قرآن مجید کے کچھ سپارے بھی حفظ کیے ہوں۔ بہرحال بخارا پہنچنے سے پہلے آپ نوشت خواندند سے واقف ضرور تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بخارا کے تمام علماء فضلاء کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ تذکروں اور سوانح عمری کے مطالعہ سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کن کن اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمند طے کیا، مگر آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، جنہوں نے آپ کو دستار فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت مولانا حسام الدین بخاری کی درسگاہ سے آپ نے علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی۔ 23 سے 24 برس کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد صفائی قلب اور تزکیہ نفس کا ضروری سامان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو باہم پہنچ گیا تھا، مگر قلب جس تسکین کا متلاشی تھا وہ نصیب نہ ہوئی، اور جس محبوب کو جی بھر کر دیکھنے کی آرزویں دل میں چوٹکیاں لے رہی تھی اس تک ابھی رسائی نہیں ہوئی تھی۔ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا، عشق کی آگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے تن اور من کو جلا رہی تھی۔ تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شعلوں کو اور بھی تیز کر دیا، محبت کا ذوق بڑھ رہا تھا، عشق کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ بالآخر جب بے قراری جنون کی حد کو پہنچی، آپ جانب عراق روانہ ہوئے۔ قصبہ سبحان پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین کبرا سے ملاقات ہوئی، اور 15 دن آپ نے حضرت شیخ نجم الدین کبرا کے ہاں قیام فرمایا۔ سنجان سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی بغداد شریف روانہ ہو گئے۔ ان دنوں حضور سیدنا غوث اعظم قصبہ جبل میں تشریف فرما تھے۔ یہ قصبہ کوہ جودی کے دامن میں آباد تھا، جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح کی کشتی آ کر رکی تھی۔ آپ حضور سیدنا غوث اعظم کی صحبت اور زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی۔ انہوں نے بشارت دی کہ آپ مقتدائے روزگار ہوں گے۔ خلق اللہ آپ سے فیض یاب ہو گئی۔ آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس کچھ عرصہ قیام کیا اور واپس تشریف۔ پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز اتنی اہم شخصیت ہیں اور اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ زیارت حرمین شریفین کے موقع پر مکہ مکرمہ میں غیب سے ندا آئی کہ معین الدین میرا دوست ہے، میں نے اس کو اپنے مقبول اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا۔ اور پھر جب مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور ادب و احترام کے ساتھ سلام پیش کیا تو آپ کو نائب رسول بنا کر ہندوستان کی ولایت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کیا کرتے تھے، اور تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما دیا کرتے تھے۔ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری و ساری رہتی۔ اولیاء کاملین رحمہ اللہ کی طرح آپ زیادہ سے زیادہ عبادت الہی بجا لانے کی خاطر بہت ہی کم کھانا تناول فرماتے تھے، تاکہ کھانے کی کثرت کی وجہ سے سستی، نیند یا غنودگی عبادت میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ چنانچہ ان کے بارے میں منقول ہے کہ 7 روز بعد وہ 28 تولہ وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں علم کی درویشانہ صفات منتہائی کمال تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے
واقعہ ملاحظہ کریں۔ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا اور آداب بجا لا کر ایک جانب بیٹھ گیا۔ حضرت بہت عرصے سے آپ کے قدم بوسی کی تمنا تھی، اللہ کا شکر ہے یہ عظیم سعادت آج مجھے میسر ہوئی ہے۔ اس بدبخت شخص نے جیسے جملہ کہا، حضرت نے اس کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور ذرا توقف کے بعد فرمایا، جس ارادے سے آئے ہو اس کو پورا کرو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص تھر تھر کانپنے لگا، خوف زدہ ہو کر زمین پر گر گیا اور بڑی عاجزی سے بولا کہ مجھ کو لالچ دے کر آپ کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ کہہ کر بغل سے چھری نکالی اور سامنے ڈال دی، پھر قدموں پر گر کر کہنے لگا، اگر آپ چاہیں تو مجھے اس کی سزا دیجیے، بلکہ اب حکم دیجیے کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے عزیز، ہم لوگوں کی روش یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو جھگڑا کرے اس کے ساتھ ہم نیکی سے پیش آتے ہیں۔ تم نے تو میرے ساتھ کوئی برائی بھی نہیں کی۔ یہ کہہ کر اس کا سر اپنے قدموں سے اٹھا لیا، اس کے لیے دعائیں کی، خداوند اس شخص کو نیک توفیق عطا فرما۔ دعا کرتے ہیں اس کا دل بدل جائے۔ اس نے حضور کی ملازمت اختیار کر لی، وہ دیندار آدمی بن گیا، یہاں تک کہ 7 بار حج کعبہ کی سعادت حاصل ہوئی اور اسی مقدس سرزمین میں رخ پرواز ہوئی، مکہ مکرمہ میں ہی پیوند خاک ہوا۔ ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت، میرے گاؤں کی سڑک کی سند گم ہو گئی ہے اور نئی سڑک کے لیے بادشاہ لوگ تیار نہیں ہیں، لہذا دعا کیجئے کہ وہ سند مجھے مل جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس شخص سے فرمایا کہ جاؤ اور بازار سے حلوہ لے کر آؤ۔ آپ نے یہ جملہ اس لیے فرمایا تھا کہ تھوڑی سی خوش طبعی ہو جائے۔ اس شخص نے فوراً کہا، اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی جا کر حلوے کی ایک دیگ لے کر آتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، ہاں ضرور جاؤ، لیکن ایسا کرنا کہ بازار میں جو کونے پر تم کو حلوائی جاتے ہوئے ملے صرف اسی سے حلوہ لے کر آنا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی کروں گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ بازار میں داخل ہوا تو اس کو کونے میں وہی حلوائی دکھائی دیا۔ اس نے حلوائی سے کہا کہ تم میرا حلوہ تول دو۔ حلوائی نے جب اس کا حلوہ تولنا شروع کیا اور اس کو بیٹھنے کا کہا اور ساتھ ہی اس نے کاغذ اٹھایا تو اس آدمی نے اس کو کہا، ٹھہرو، اس کاغذ میں حلوہ مت ڈالو، تم کسی اور کاغذ میں مجھے حلوہ ڈال کر دو، کیونکہ یہ تو وہی کاغذ ہے جو مجھے چاہیے تھا۔ اور حلوائی نے وہ کاغذ اٹھا کر اسے دے دیا اور دوسرے کاغذ میں حلوہ ڈال کر اسے دے دیا۔ وہ آدمی واپس آیا اور اس نے سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ جاؤ، یہ حلوہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنے بچوں کو کھلا دو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسے بزرگوں کے کچھ انداز اور کچھ کردار ہوا کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف دیوانہ وار بھاگتے چلے آتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی کردار خواجہ غریب نواز کے بھی تھے۔ مثلاً آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 8 سال اپنے مرشد کی خدمت میں مصروف رہا، ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، میں نے نہ رات دیکھی نہ دن، ہمیشہ ان کے سفر میں رہا، کیونکہ کپڑے ہی بیشتر اور دیگر زمانے سفر سر پر رکھ کر ان کے ساتھ چلتا رہا۔ جب انہوں نے مجھ درویش کی خدمت کو دیکھا، مجھے وہ نعمت عطا فرمائی جس کے نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی انتہا۔ الغرض اس کب تک بارگاہ مرشد کے خادم بنے رہے، یہاں تک کہ کامیابی حاصل کر لی گئی، منزل مقصود تک آپ پہنچ گئے، حتیٰ کہ سند کے طور پر مرشد کامل نے ارشاد فرمایا، ہمارا معین الدین اللہ کا محبوب ہے۔ اسی طرح آپ کے انداز بارفتہ دیوانہ وار بنانے والی ایک اور بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ کو انسانیت سے بڑا پیار تھا، بلا تفریق، بلا مذہب ملت، مظلوم کی امداد و حاجت روائی کیا کرتے تھے، گویا اپنے اوپر آپ نے لازم کر لیا تھا۔ مثال کے طور پر اس مظلوم مقتول کی حیات رو کے واقعوں کو ملاحظہ فرمائیے۔ ایک حاکم نے ایک شخص کو بے گناہ پھانسی کی سزا دے دی۔ مقتول کی ماں حضرت خواجہ کی خدمت میں آئی، آپ اس وقت وضو فرما رہے تھے۔ اس عورت نے آتے ہی
گریہ زاری شروع کر دی کہ خدا کے لیے میری فریاد سن لو، شہر کے حاکم نے ناحق میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے اور پھانسی کی سزا سنا دی ہے۔ حضرت خواجہ نے متوجہ ہو کر اس کی فریاد کو غور سے سنا۔ جب آپ کو یقین ہو گیا بالکل صحیح ہے، خواب میں اپنا عصا ہاتھ میں لیا اور اپنے مریدین کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ہر شخص حیران پریشان تھا کہ دیکھیے غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ حضرت خواجہ سیدھے مقتول کے پاس کھڑے ہو گئے اور دیر تک اس کی لاش کو دیکھتے رہے، پھر اپنے عصا سے اس کی گردن کو چھو کر فرمایا، اے مظلوم، اگر تجھ کو بے قصور مارا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا اور پھانسی کے تختے سے اتر جا۔ ان الفاظ کا زبان مبارک سے نکلنا تھا کہ مقتول زندہ و سلامت پھانسی کی تختی سے نیچے آ گیا، جیسے حکم کا منتظر ہو، اور فوراً حضور کے قدموں میں آ کر گر گیا۔ اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور صرف حیات ظاہری میں ہی نہیں بلکہ وفات کے بعد بھی اپنے مریدین کے لیے اس وقت دعا فرمائیں گے جب آپ کا حرم کعبہ میں مصروف تھے اور آواز آئی، اے معین الدین، میں تجھ سے خوش ہوں اور تجھ کو بخش دیا، کچھ تمہاری خواہش ہے مانگو، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے مریدوں کو بخش دینا۔ آواز آئی، معین الدین، تو میرا مخصوص برگزیدہ بندہ ہے، میرے تمام مریدین جو بھی تیرے شجرے میں شامل ہوں گے سب کو بخش دوں گا۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میرے مریدین جنت میں قدم نہیں رکھ لیں گے میں بہشت میں داخل نہیں ہوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آج بھی خواجہ ہند کہا جاتا ہے تو یوں ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ ایران سے ہندوستان تک بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، راہ حق میں بے نظیر قربانیاں دی، جس کی گواہی خود غیب سے ملی، یعنی جس نے اپنی پوری زندگی بھی اللہ کے لیے وقف کر دی، حتیٰ کہ آپ کی روح بھی اللہ کی محبت میں رجب المرجب 632 ہجری میں پرواز کر گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو فیضان خواجہ سے فیض یاب فرما، بلکہ تعلیمات خواجہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں پیر و مرشد حضرت قطب الاقطاب بختیار کاکی کی خدمت میں بابرکت میں حاضر تھا۔ ایک روز ہانسی جانے کی کثرت سے اٹھا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ میری طرف دیکھتے ہوئے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، مولانا فرید الدین، میں جانتا ہوں تم ہانسی جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا، میں تابع اور فرمان ہوں۔ فرمایا، جاؤ، کلام قدرت یوں ہی لکھ چکی ہے، تم میرے سفر آخرت کے وقت میرے پاس موجود نہیں ہوگے۔ حضرت قطب صاحب نے حاضرین کی طرف توجہ دے کر فرمایا، آؤ ہم سب مل کر اس فقیر کی نعمت دین و دنیا میں اضافہ کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد مسلح اور عصا عنایت کرتے ہوئے فرمایا، تمہاری امانت سجادہ، خرقہ، دستار، نالین قاضی حمید الدین ناگوری کو دے جاؤں گا۔ تم میری وفات کے 5ویں روز یہاں آؤ گے، تمہاری امانت تمہیں مل جائے گی۔ میں نے تمہیں اپنا سجادہ نشین اور قائم مقام مقرر کیا ہے۔ تم ان تبرکات کو نہایت ادب کے ساتھ رکھنا اور جس کو اس کا اہل سمجھو دے دینا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی یہ وصیت سن کر حاضرین مجلس زارو زار رونے لگے، شور ماتم برپا ہو گیا۔ حاضرین مجلس نے دعا کی کہ اس کے بعد حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنی آغوش میں لے کر فرمایا، یہ ہماری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد ملاقات ظاہری کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ جاؤ، میں نے تمہیں خدا کے سپرد کیا۔ میں نے زمین خدمت پر سر رکھ دیا اور ہانسی روانہ ہو گیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی تاریخ وصال میں اختلاف ہے۔ ایک روایت ہے حضرت قطب صاحب کی تاریخ وصال 4 ربیع الاول ہے۔ دوسری روایت ہے مطابق 645 ہجری کو سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں وصال فرمایا۔ وصال کے وقت خواجہ قطب صاحب کی کیا عمر ہوگی؟ کسی نے 50 برس، کسی نے 52 تو کسی نے 74 اور کسی نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر محض 30 برس بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوتے ہی کوہرام مچ گیا، صف ماتم بچھ گئی، جنازہ تیار ہو گیا۔ سلطان شمس الدین اولیاء مرید خاص
حضرت اور دیگر خلفاء فقراء مشائخ دہلی کے عوام و خاص جمع ہو گئے۔ نماز جنازہ کی تیاری ہو گئی۔ حضرت مولانا ابو سعید نے اعلان کیا، ہمارے خواجہ کی وصیت ہے کہ میرے جنازہ کی نماز وہ آدمی پڑھائے جو کسی فعل حرام کا مرتکب نہ ہوا ہو، جس کی عصر کی سنت اور تکبیر اول فوت نہ ہوئی ہو۔ باوجود کہ اس مجمع میں سینکڑوں اولیاء، علماء، فضلاء، عبادت و زہداء موجود تھے، لیکن سب حیران تھے، حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازہ کی نماز کون پڑھائے گا؟ سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ چپ و راست نظر ڈال رہے تھے کہ کون نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا، مگر صدائے برخاست آخر جنازہ رکھے رکھے جب دیر ہو گئی تو سلطان شمس الدین یہ فرماتے ہوئے آگے بڑھے، میں نہیں جانتا کسی شخص کو میرے حال کی اطلاع ہو، لیکن چونکہ میرے خواجہ کا حکم کے سوا چارہ نہیں۔ نماز جنازہ کے بعد ایک طرف سے جنازہ کو کندھا حضرت سلطان شمس الدین نے دیا اور تین اطراف سے مشائخ نے دیا اور جائے مزار مبارکہ پر لے جا کر آپ کو سپرد آغوش خاک کر دیا۔ جس روز حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اسی رات کو حضرت شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانب پرواز ہیں، فرما رہے ہیں، اے بدر الدین، خدا کے دوست مرا نہیں کرتے۔ خواب سے بیدار ہو کر مجھے معلوم ہوا حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے ہیں۔ حضرت حمید الدین ناگوری سے منقول ہے، فرماتے ہیں قطب صاحب کی تدفین کے بعد مزار مبارک پر حاضر تھا، منکر نکیر حضرت قطب صاحب کے پاس آئے، مؤدب ہو کر بیٹھ گئے، دو فرشتے آسمان سے اتر کر آئے، انہوں نے سلام حضرت قطب صاحب کی خدمت میں پیش کیا اور ایک کاغذ سے لکھا ہوا تحریر پیش کیا۔ اے قطب رحمت اللہ علیہ، میں تم سے خوش ہوں، آج تمہاری برکت سے امت محمدی کے تمام گناہگاروں کی قبروں سے عذاب اٹھا دیا گیا۔ زندہ آدمیوں نے تم سے فائدہ حاصل کیا، مردے تمہارے فیض سے کیوں محروم رہے؟ اس کے بعد یہ دونوں فرشتے واپس چلے گئے۔ دو فرشتے آئے، انہوں نے منکر نکیر سے کہا، خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے قطب صاحب رحمت اللہ علیہ سے کوئی سوال نہیں کرنا، میں خود ان سے سوال کر چکا ہوں، انہوں نے ہر سوال کا صحیح جواب دیا، واللہ عالم۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بدخشاں میں شہر کے بار غار میں شیخ عبد الواحد قیام پذیر تھے اور یہ حضرت زولفون مصری کے مرید تھے۔ چند دن کی صحبت میں رہنا پڑا، وہ ایک پاؤں پر عالم تحیر میں ایستادہ تھے۔ تیسرے دن ہوش میں آئے تو فرمایا، اے فرید، میرے قریب نہ آنا، جل جائے گا، مجھ سے دور ہی رہنا کہ جادو کا اثر ہو جائے گا۔ پھر اپنی داستان سنائی کہ 70 سال سے اسی جگہ پر ہوں، ایک عورت کو دیکھ کر باہر جانے کا ارادہ کیا تھا، آواز آئی، محبت کا دعویٰ تو ہم سے تھا، میں نے فوراً اپنی ٹانگ کاٹ کر پھینک دی۔ اب 30 سال سے حیرت میں ہوں کہ قیامت میں کس طرح منہ دکھاؤں گا۔ رات کو غیب سے کھانے کے لیے دودھ کھجوریں ایک تھال آ جایا کرتا ہے اور ہم دونوں کھا کر محو تحیر ہو جایا کرتے تھے۔ شیخ یوسف چشتی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشت تشریف لائے اور یہاں یوسف چشتی رحمت اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ ایک صوفی نے تعبیر دریافت کی، خواب میں دیکھا کہ میری موت قریب ہے، فرمایا تم سے صبح کی نماز فوت ہو گئی تھی۔ درد کا فوت ہو جانا موت کے ہم مانی ہوا کرتا ہے، جب دن کا وظیفہ ترک ہو جائے تو اسی دن رات کو پورا کر لینا چاہیے۔ دمشق میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر دمشق پہنچے۔ ایک بزرگ شہاب الدین زندوسی تھے، ان کو کسی نے اطلاع دی کہ ان کا مرید اہل دنیا سے میل جول رکھتا ہے۔ مرید کو بلا کر گڈری چھین لی گئی، نکال دیا اور صوف خرقہ کے لائق نہیں۔ جب مغلوں نے نیشا پور پر حملہ کیا تو حاکم شہر نے حضرت فرید الدین عطار سے دعا کی استطاعت کی، فرمایا دعا کا وقت گزر گیا، اب تقدیر پر شاکر رہ کر بلائے الہی کے لیے تیار ہو جا۔ یہاں ایک ذاکر بزرگ پر محویت طاری رہتی تھی۔ تشریح یوں فرمائی کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب میری یاد مومن بندے پر غالب آتی ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔
غزنین چند درویشوں کے ساتھ یاد الہی میں رات گزاری۔ ان میں سے ایک درویش مرض و اسہال میں مبتلا تھا۔ ہر قضائے حاجت کے بعد غسل کرتا تھا۔ 120 رکعتیں پڑھنے کے لیے 60 مرتبہ غسل کیا گیا۔ آخری مرتبہ جو غسل کیا تو جاں بحق ہو گیا۔ ایک غار میں ایک خدا ترس یاد الہی میں مشغول تھا اور 30 سال سے وہیں مقیم تھا۔ عالم غیب سے خوراک ملا کرتی تھی، لیکن جب کبھی نہیں ملتی تھی تو بھی شکر ادا کیا کرتا تھا۔ ایک دن ہم دونوں نے نماز پڑھی، خیال آیا کہ روزے کا افطار کس طرح ہوگا۔ کھجور کا درخت قریب تھا، ہلایا تو 10 کھجوریں گر پڑیں، 5 مجھے دیں، 5 خود کھائیں، پھر پاؤں زمین پر مارا تو پانی نکل آیا۔ ہم نے ہمہ وقت مصلے کے نیچے سے نکال کر دیکھا تو مجھے اشرفیاں دیں۔ اس بزرگ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو مصلے کے نیچے سے کچھ اشرفیاں عطا کر دیں۔ سفر شام ایک بزرگ کے یہاں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حاضری دی۔ ایک اور بزرگ ان سے دریافت کرنے لگے کہ اپنے ایک مرید کو خرقہ دینا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب دینے کے بجائے انہوں نے کچھ اور بات شروع کر دی۔ اظہار قابلیت کے طور پر امیدوار خرقہ نے دخل دے کر بحث کی تمہید اٹھائی۔ اب اس درویش نے کہا کہ یہ اس قابل نہیں کہ خرقہ دیا جائے، پھر بتایا کہ خرقہ پوش کی وجہ سے قابل اعتبار ہوتا ہے، ورنہ بذات خود بے معنی ہے۔ بیت المقدس حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں چلہ کیا تھا۔ چلہ کی جگہ ابھی تک زاویہ فرید الدین ہندی کے نام سے ابھی تک مشہور ہے۔ اس کے متعلق وقف بھی ہے اور زائرین بغیر کرایہ کے ان حجروں میں قیام کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت اجل شیرازی کے یہاں حاضری دی، دیکھتے ہی فرمایا، اے لنگر عالم نیک آدمی، چند دن ان کی خدمت میں قیام پذیر کیا۔ ان کی خانقاہ سے کوئی شخص محروم نہیں جاتا تھا۔ کچھ نہ کچھ ہوتا تو سوکھا خرمہ دے کر دعا کرتے کہ اللہ رزق میں برکت دے۔ جس کو یہ دعا دیتے وہ زندگی بھر کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا تھا۔ جب درویشوں کے متعلق گفتگو چلی تو حضرت جنید کا قول بیان کیا کہ فقیہ کو اہل دینا سے راہ رسم رکھنا اور امیروں سے ملنا قطعی حرام ہے۔ ایک روز بخارا کے ایک غار میں ایک بزرگ کو عبادت میں مصروف پایا۔ انہوں نے فرمایا، اے فرید، میں 60 سال سے یہاں ہوں، کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جو مجھ پر بلا نازل نہ ہوتی ہو۔ جب بلا نازل نہیں ہوتی تو گریہ وزاری کر کے خود اس کے لیے استدعا کیا کرتا ہوں۔ جب مرضی دوست آزمائش و بلا میں ہے تو میں کیوں نہ اس کی آزمائش یا آرزو کروں۔ بلاؤں پر ثابت و صابر رہنا چاہیے۔ آگے بڑھ کر ایک حجرے میں شمس العارفین کے ایک مرید سے ملاقات ہوئی، 34 سال سے معتکف تھے۔ فرمایا، جبر و دہشت طاری ہے لیکن نجات رضائے دوست میں ہی ہے۔ پھر ایک ایسے بزرگ سے ملنے کا اتفاق ہوا، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ حق سے یگانگی کی خاطر سب سے بیگانہ ہو جانا چاہیے۔ رات کو عالم غیب سے لذیذ کھانا ملا، رات گزار کر صبح کو جو دیکھا تو وہ بزرگ غائب و لاپتہ تھے۔ بغداد سے بخارا پہنچ کر شیخ الشعوف سیف الدین بازخی فردوسیہ کے یہاں قیام پذیر کیا۔ دیکھتے ہی میرے متعلق فرمایا کہ مشائخ روزگار سے ہوگا، تمام جہان میں اس کے مرید و فرزند ہوں گے۔ پھر سیاہ گڈری مرحمت فرمائی، ان کی دسترخوان وسیع تھا۔ ایک شخص نے عرض کیا، میرے پاس مال ہے، اگر اس میں نقصان برابر ہو رہا ہے اور میں بیماریوں میں مبتلا ہوں۔ جواب دیا کہ دولت کا نقصان زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے اور بیماری صحت کی علامت ہے۔